बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम मौज़ू बल्कि 2 तशवीशनाक रिपोर्टें हैं जो तशवीशनाक होने के साथ साथ एक ग़ैज़ो ग़ज़ब को दावत देने वाली भी हैं और एक सख्त किस्म का लम्हा फ़िक्रिया वाला मामला भी है, जिस पर यकीनन सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत पाकिस्तान के दूसरे ज़िम्मेदार भी इस पर नज़र रखे हुए होंगे, उम्मीद है। और लेकिन ये एक ऐसा तशवीशनाक मामला है जो हकीकी एजेंडे की तरफ इशारा करता है और उन लोगों के लिए ये बहुत अहम है जो अब भी ये समझते हैं कि इमरान खान पागल है, गधा है, नालायक है, लेकिन गद्दार नहीं है, उसका एजेंडा पाकिस्तान को तोड़ना नहीं है। लेकिन ये 2 ऐसी तशवीशनाक रिपोर्ट है और यकीनन पाकिस्तान के बेशुमार लोगों को इसकी इत्तला होगी। मैं कोई इसका बिल्कुल इंकशाफ करने का दावा नहीं कर रहा, सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। लेकिन सर-ए-फ़हरिस्त यौम आज़ादी पर सदर उल्वी का जो पैगाम है, उस पर मैं 2-3 फ़िक्रे कहना चाहता हूँ कि इसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। इसने कहा कि यौम आज़ादी पर सियासतदानों को अब वो दरगुजर से काम लेना चाहिए। मतलब यह है कि इमरान खान और PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में 9 मई के वाक़यात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? और जहाँ तक इसकी ये अब वो दरगुजर वाला कार्ड है, ये जो नारा है, इसने ये दर्स इमरान खान को क्यों नहीं दिया, जिसने अपने 3.5 साल के दौरे हुकूमत में अपने मुखालफों पर अरसा हयात बंद किए रखा, किसी पर हेरोइन डाली, किसी पर गद्दारी का मुकदमा किया, किसी पर बेबुनियाद और कुछ भी ना होने का मुकदमा किया। 2-2 साल लोग जेलों में रहे, उनके अंदर जेलों के अंदर उन पर जुल्म होते रहे और फिर अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को जिस तरह इसने नौकरियों से निकलवाया और उन्हें बेरोज़गार किया, बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी किया, वो सारा किस्सा इस शैतान को याद नहीं है। अब इसे याद आया, अब वो दरगुज़र। और बज़ाते ख़ुद आरिफ उल्वी जो है, ये एक दहशतगर्द है, पाकिस्तान का गद्दार है, इसमें किसी को शुबा नहीं है। 2014 के धरनों में इसने PTV पर कब्ज़ा करके दहशतगर्दी और रियासत दुश्मनी का वाज़ेह सबूत दिया। ये रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसा शख्स, ऐसा गद्दार, ऐसा दहशतगर्द, ऐसा मुल्क दुश्मन, ऐसा अखलाकी तौर पर दिवालिया शख्स उनकी आंखों के सामने पाकिस्तान का सदर बना दिया गया और इन इदारों ने चूं तक नहीं की। खैर, इसके बाद ये दूसरा जो एक मसला है जो बज़ाहिर तो तकलीफ़ दह है, लेकिन हकीकत में ये एक ब्लेसिंग है। वो हिना परवेज़ भट्ट साहबा के साथ लंदन में जो कुछ हुआ, वो कैसे ब्लेसिंग है आप भी समझ गए होंगे, फिर भी मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि जिस कदर वो नंगी गंदी गालियाँ एक खातून को उसके कम उम्र बेटे के सामने दी और जिस तरह उन पर बोतलें भी फेंकी, इससे हासिल क्या हुआ सिवाय इस बात के कि जिन लोगों को अभी तक रोशन नहीं हुआ था ये मामला, उन पर भी रोशन हो गया कि PTI के लोगों की तरबियत ही इस अंदाज से की गई है कि वो इस तरह की बातें करें। इससे पहले आपने कभी दुनिया की तारीख़ में या ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और भारत की तारीख़ में कभी सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किसी खातून को माँ बहन की नंगी गालियाँ, रज़ील गालियाँ सरेआम देते हुए किसी को नहीं सुना होगा। अब ये मुस्लिम लीग लंदन की कमज़ोरी है कि वो इन गालियों को इनकी वीडियो जो है दस्तयाब है, इन गालियों के तर्जमे के साथ लंदन पुलिस को या लंदन के हुकाम को क्यों नहीं दे सकी, जिसकी बुनियाद पर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। ब्लेसिंग ये है कि इस वाक़े के बाद PTI के लिए अखलाकी तौर पर जो कहीं गुंजाइश थोड़ी थी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, कहीं वो भी क्लियर हो गई। और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। उस पर हिना खातून पर इन्होंने बोतलों से भी हमला किया। अच्छा, अब उस बच्चे का किरदार देखिए जो बिल्कुल कम उम्र बच्चा है और उसने मैच्योर होने का सबूत दिया और अपनी वालदा को रद्द-ए-अमल देने से रोका, क्योंकि अगर वो बदबख्त गालियाँ दे सकता था, जवाब में एक गाली ये भी दे सकती थी, लेकिन उस बच्चे ने दानिशमंदी से मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए अपनी वालदा मोहतरमा को रोका कि आपने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना। और फिर इस वाक़े की वीडियो जिस तरह चली हैं, तो आपने फिर देख लिया कि लोगों का जो तनक़ीद और मज़म्मत और तोए लानत का रुख जो था वो किस तरफ था। वो ज़ीशान नियाज़ी की तरफ नहीं था, बल्कि इसके बाप इमरान खान नियाज़ी और उसकी तरबियत करने वाली टीम, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि गफूरी को भी वो खराज तहसीन पेश किया कि जिसकी तरबियत से ये नस्ल तैयार हुई। ज़ाहिर है ये अखलाकी ज़बू हाली बल्कि अखलाकी रज़ालत और सिफलापन की इंतहा में
دو آدمیوں کا بڑا ہاتھ ہے، ایک عمران خان نیازی اور وہ غفورہ نیازی، جو ایک صوبے کا وائس سرائے بن کر اب وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ پہلے ہی خطرے میں ہے۔ تو بہرحال اس واقعے پر حنا پرویز صاحبہ سے تو ہمدردی سب نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک قربانی دے کر پی ٹی آئی کے کالک سے اٹے ہوئے چہرے پر مزید کالک پھیر دی ہے، کوئی رد عمل نہ دے کر اور خاموش رہ کر۔ تو خیر، اچھا ابھی آ جائیے یوم آزادی پر پی ٹی اے کے ساتھ کیا گزری۔ ان کا پروگرام یوم آزادی کو سبوتاژ کرنا تھا، اور اس کی تیاریاں بھی تھی۔ ان کے جتھے تو موجود ہیں پاکستان میں ہر جگہ، لیکن خاص طور پر پنجاب میں ان کے جو جتھوں کے جو لیڈر تھے وہ ایک رات پہلے گرفتار کر لیے گئے۔ لیڈروں کے کچھ ساتھی بھی۔ مجموعی طور پر ان گرفتاریوں کی تعداد تھی 300 کے قریب، جن میں سے اب زیادہ تر کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو ان گرفتاریوں کی وجہ سے، اور کچھ ویسے بھی ان کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں رہی، اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ 14 اگست کی رات یا 14 اگست کے دن کوئی کہیں پر بھی معاملے کو سبوتاژ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسلام آباد میں انہوں نے جو سب سے بڑا جلوس پنجاب میں نکلا وہ اسلام آباد کا تھا۔ وہاں کوئی 60-70 کے قریب لوگ تھے جو بکھرے ہوئے تھے فاصلے سے موٹر سائیکلوں اور کاروں پر، جن پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے تھے۔ پاکستان کا قومی پرچم انہوں نے نہیں لہرایا۔ ان کا اوریجنل پروگرام تو میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی پرچم کو اتار کر پی ٹی آئی کا پرچم لگانے کا ایک رذیل پروگرام تھا، بلکہ جہاں ان کا بس چلتا، موقع ملتا، پاکستانی پرچم کو انہوں نے نظر آتش بھی کرنا تھا۔ وہ سارا پلان تو فلاپ ہو گیا۔ اب ان کی سارا زور اس بات پر تھا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر پاکستانی قومی پرچم کو ہم کچھ نہ کہیں، لیکن قومی پرچم کو اٹھائے بھی نہیں، صرف پی ٹی آئی کا پرچم لہرائے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی روایت کا آغاز ہو سکتا تھا یہ سلسلہ، لیکن وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ پنجاب بھر میں کہیں بھی ان کے کارکن درجن بھر کی گنتی سے زیادہ نہیں نکلے۔ کہیں سب سے زیادہ نکلے تو وہ اسلام آباد میں نکلے، وہاں بھی یہ 100 کے گنتی سے بہت پیچھے رہے۔ یعنی ہر لحاظ سے انہوں نے منہ کی کھائی، اور عمران خان کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کی کال پر بھی لبیک کہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، ورنہ اس سے پہلے تو عمران خان کا خیال تھا کہ ہر جگہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، لیکن سینکڑوں نہیں، درجنوں کی تعداد میں بھی نہیں نکلے، اور وہ بھی زیادہ مقامات پر نہیں، 5-6 مقامات پر، پنجاب کے 5-6 مقامات پر۔ اسی طرح کراچی میں کچھ بھی نہیں نظر آیا کہیں بھی، پشاور میں، پختونخوا میں بھی ان کے لوگ نظر نہیں آئے، اور 3 مقامات پر تو ان کی ٹھکائی بھی ہوئی۔ ایک ٹھکائی پشاور میں ہوئی، جہاں ایک قومی دن کی رعایت سے ایک جشن ہو رہا تھا، تو اس جشن میں یہ تھوڑے سے دہشت گرد بھی گھس گئے اپنے جھنڈے لے کر، تو وہاں عوام نے ان کی ٹھکائی اور ایسی دھلائی کی کہ یہ بھاگ گئے، اور ایسا بھاگے کہ دور تک دوڑتے رہے اور پھر نظر نہیں آئے۔ ایک واقعہ کراچی میں ہوا، جہاں یہ جھنڈے لے کر جا رہے تھے ایک گاڑی میں، تو پولیس نے ان کو نظر انداز کیا، یا پولیس نے ان کو دیکھا نہیں، یہ کیا ہوا۔ آگے جا کر انہوں نے ایک فیملی کی کار کو گھیر لیا، اور اس کی خواتین پر، اس کے اندر بیٹھی جو خواتین تھی، 2 خواتین تھیں، ان کے ساتھ نازیبا قسم کے اشارے اور فحش کلامی اور گندی باتیں ان سے کرنے لگے۔ اس خاتون نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ان میں سے 2 میں سے ایک خاتون نے فون پر پولیس کو اطلاع دی، پولیس موقع پر پہنچ گئی، تو یہ جو 4-5 مچھندر تھے، دہشت گرد لفنگے، ان کو پکڑ لیا، ان کی دھلائی بھی کی۔ لاہور میں مرکزی جلوس میں ان کے 3 آدمی پی ٹی آئی کی جھنڈے لے کر پہنچے اور لوگوں کی جیبیں کاٹنا شروع کر دی۔ 2 آدمیوں کو موبائل انہوں نے چرائے، تیسرے آدمی کے موبائل چراتے ہوئے پکڑے گئے، پھر جو ان کی دھلائی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ جو 2 موبائل فون پہلے انہوں نے جیب تراشی کر کے چوری کیے تھے وہ بھی برآمد کر لیے گئے۔ تو یہ ان کی یوم آزادی کی جملہ کیفیت تھی۔ ناظرین، اصل موضوع پر آنے سے پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی، کیونکہ ان کا بیٹا حسان نیازی بالآخر پکڑا گیا ہے۔ نیازی صاحب سے ہمدردی اس لیے ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ایک ماہر تعلیم ہیں، بہت مہذب اور کلچرڈ آدمی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی اور پکے مسلمان ہیں، اور انتہائی شریف اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہادر آدمی ہیں، دلیر ہیں، لیکن شریف ہیں اور وفادار ہیں۔ ان کی یہ آزمائش ہے، یا اللہ جانے ان کے پچھلے جنموں کے کسی گناہ کی سزا ہے، کہ ان کو حسان نیازی کی صورت میں ایک ایسا بیٹا ملا جس کا کردار جو ہے وہ کسی طرح سے بھی صفائی دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے پہلے تو عمران خان کے دور میں سروسز ہاسپٹل پر حملہ کیا تھا، آکسیجن مریضوں کی بند کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 3 اور توڑ پھوڑ بھی کی تھی، اور 3 مریض
اپنی جان سے چلے گئے تھے، گویا کہ یہ 3 افراد کا قاتل بھی ہے۔ اس نے پھر ایک مرتبہ شہریوں کو مارا، پھر اور بھی دنگا فساد کیا، پھر یہ پکڑا گیا تو معافی تلافی کر کے نیازی صاحب نے اس کی رہائی کرائی اور اس سے وعدہ وعید بھی کچھ لیا ہوگا، معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ دن تک یہ سدھرا رہا۔ لیکن پھر یہ 9 مئی کو جس روپ میں سامنے آیا اس کے بعد تو اس کی معافی کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ بھی کیا، پھر ایک جنرل کی وردی لہرائی اور اس کے پیٹ کا سائز کا مذاق اڑاتا رہا، پینٹ کے سائز کا۔ ظاہر ہے یہ ایک شخص کی پینٹ کی توہین نہیں تھی، یہ پاکستانی فوج کی توہین تھی، تو یہ پکڑا گیا۔ تو اس میں بہرحال یہ حیرت کی بات تو لگے گی کہ اتنے شریف اور اتنے اچھے آدمی کے گھر ایسا بیٹا، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے بہت اچھے لوگوں کے ہاں بڑی بری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ وہ جو پزا باجوہ غدار جو امریکہ بھاگا ہوا ہے، اربوں روپے سی پیک کے لوٹ کر اور چوری کر کے اور پاکستان کو سی پیک سے رکوا کر ایک غداری کر کے انتہائی درجے کا بے ایمان، بدعنوان، کرپٹ اور غیر انسانی عادات والا آصف باجوہ وہ امریکہ بھاگا ہوا ہے۔ اس کا باپ بھی محب وطن تھا، یہ صادق آباد رحیم یار خان کے کسی علاقے کا رہنے والا، اور سب کو پتہ ہے، جو اس کو جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس کا والد ایک محب وطن پاکستانی تھا۔ اور خود دیکھو یہ کتنا میر جعفر پلس اور میر صادق پلس سے بھی بڑا غدار نکلا اور پاکستان کا دشمن نکلا یہ آصف باجوہ۔ تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے ہاں ایسی شیطانی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں ISF جو اسٹوڈنٹس انصاف تحریک اس طرح کا کوئی نام ہے، اس کا جو پنجاب کا صدر تھا وہ بھی حسان نیازی کے ساتھ پکڑا گیا، یعنی عمران خان کے لیے دوہرا صدمہ ہے۔ اور عمران خان کو جب یہ اطلاع دی گئی تو ظاہر ہے وہ پریشان ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ اس کو اطلاع کس نے دی، لیکن اندازہ ہے کہ پریشان ہوا ہوگا، اس لیے کہ حسان نیازی ان لوگوں میں شامل تھا جو عمران خان سے براہ راست ہدایات لے کر ان پر عمل درآمد کرانے والے سیل میں شامل تھے۔ لاہور میں بھی سیل تھا، دوسرے شہروں میں بھی خصوصی سیل تھے جن سے پارٹی قیادت کا ایک حصہ لا علم تھا، اور صرف عمران خان کے اعتماد کے لوگ تھے جن کو عمران خان نے 9 مئی کی دہشت گردی کی براہ راست ہدایات دی۔ تو حسان نیازی کی گرفتاری سے اس کی پریشانی بڑھ گئی ہوگی عمران خان کی، اگرچہ ضرورت نہیں ہے پریشانی مزید بڑھانے کی، کیونکہ عمران خان کے خلاف پہلے ہی اتنا مواد اکٹھا ہو گیا ہے کہ اس کا نہ صرف یہ کہ بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت ہوگی، جب اسے سزا ملے گی تو پاکستان کے بیشتر صحافی اور تجزیہ نگار جو ہیں ان کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو خیر اب آنے والے دنوں میں کچھ سختیاں جو ہیں PTI کے لیے وہ اتنی زیادہ بڑھیں گی کہ PTI یاد کرے گی شہباز حکومت کو، اس لیے کہ شہباز شریف اور زرداری صاحب میں ایک اتفاق رائے ہوا تھا دوسرے حلقوں کے مقتدر حلقوں کے ساتھ کہ ہم نے کچھ اقدامات کی ذمہ داری نہیں لینی، کیونکہ سیاسی پارٹیاں ہونے کی وجہ سے ہماری بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ تو اب نگران حکومت آ گئی ہے، اب وہ لیمیٹیشنز نہیں رہی، ان میں بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عمران خان اور PTI کے خلاف اب تک جو اقدامات ہونے چاہیے تھے، بعض اقدامات جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، وہ ناظرین اب ہوں گے۔ اچھا ناظرین، باقی سارے ملک میں تو PTI کا معاملہ ٹائم فش ہو گیا 14 اگست والا، لیکن پختونخوا ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ پختونخوا اور دیگر پختون علاقوں میں جہاں PTI کے حامیوں کی اکثریت ہے اور جہاں TTP کے لوگوں کی بھی پینیٹریشن ہے، وہاں کیا ہوا، یہ ایک نہایت لرزہ خیز رپورٹ ہے۔ وہاں قبائلی سرداروں نے اور PTI کے وڈیروں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر ہی نہیں، پاکستان کا جھنڈا رکھنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا رکھ نہیں سکے گا، لہرانا تو دور کی بات ہے، ورنہ اسے جرگے کی روایات کے مطابق پنش کیا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے پھر وہاں سیاہ جھنڈے لہرا کر رقص کیا۔ تو اس میں کوئی تقریباً 300-400 آدمی ہیں، جو مرکزی ان کی سب سے بڑی تقریب تھی بائیکاٹ کی، پاکستانی جھنڈے پر پابندی کی جو سب سے بڑی تقریب تھی جو پشاور سے کچھ دور ہوئی، اس میں 300-400 کے قریب آدمی تھے، یا 250-300 تو ضرور ہوں گے، کیونکہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے لوگ کم سے کم اس میں تھے۔ اور ان لوگوں نے کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور کالے جھنڈوں کے ساتھ یہ رقص کر رہے ہیں۔ کالا جھنڈا سوگ کی علامت ہوتا ہے۔
अगर ये सोग की अलामत है काला झंडा, तो फिर ये खुशी का रक्स क्यों कर रहे हैं? बज़ाहिर ये एक नाकाबिल फ़हम सी बात लगेगी सबको, लेकिन ये जब मैं आखिरी हिस्से में एजेंडे की तरफ आऊँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये यौम सोग नहीं था, यौम जश्न था पीटीआई का। उन्होंने उस चीज़ की बुनियाद रख दी है जिसकी तरफ मैंने कई बार इशारा किया है। तो उस पर आप बात करने से पहले एक और वीडियो पीटीआई के कारकुन उन्होंने शेयर की है और वो एक और मुहिम चला रहे हैं, वो है पुख्तूनस्तान की पर्चियों की तकसीम। 2 पर्चियाँ वो लेकर जाते हैं, एक पर लिखा होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान का झंडा होता है, उसमें परचम का निशान होता है। दूसरी पर्ची जिस पर पुख्तूनस्तान लिखा होता है और उसके साथ पुख्तूनस्तान का नक्शा। वो लोगों को जाकर चॉइस बताते हैं कि पूछते हैं उनके कि तुम्हारी चॉइस कौन सी है। ज़ाहिर है ये अरेंज्ड किस्म की वीडियोस थी, तो उनमें जो लोग हैं वो पुख्तूनस्तान वाली पर्ची पकड़ लेते हैं कि हमारी चॉइस ये है। अच्छा, इस वीडियो का मकसद क्या है? मकसद इसका वही है जो काले झंडे लेकर रक्स करने वाले इन कबायली सरदारों का और कबायलियों का है, जो इमरान खान के हामी हैं और जो टीटीपी के भी हामी हैं। एजेंडा क्या है? बहुत सारे प्रोग्रामों में इस पर बात हो चुकी है और कई लोग इस बात पर कन्विंस नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये अंदेशा है, दूर दराज है और कुछ अनासर हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अनासर ये कुछ ही हैं, अक्सरियत में नहीं है। लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडे पर आपको समझना होगा कि एजेंडा बड़ा संगीन है और पाकिस्तानी फ़ौज इस एजेंडे को अच्छी तरह समझ चुकी है। 9 मई के वाक़यात पर जो रद्द-ए-अमल आया, उसकी वजह सिर्फ 9 मई के वाक़यात नहीं थे, वो पूरा एजेंडा था। मैं आपको बताऊं कि 1980 की दहाई के आखिर में और 90 की दहाई के शुरू में अमेरिका में एक लॉबी ने, जो यहूदियों की लॉबी थी, उसने पाकिस्तान की तबाही का एक प्लान बनाया था। प्लान से मुराद ये नहीं है कि उसमें अमेरिका की हुकूमत या फ़ौज मुलव्वस थी, बल्कि प्लान से ये था कि इस पर थिंक टैंक काम करना शुरू कर दे, और जब काम शुरू किया जाता तो उस काम का एक हिस्सा प्रोपेगेंडा भी होता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। यानी ये बात आप इतनी कसरत से करें कि लोग खटक जाए कि कुछ ना कुछ तो भाई होगा, जो अगर इतनी बड़ी इस तरह की बातें की जा रही है, इसका मतलब कि पाकिस्तान अब कायम रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान में मरहूम रहनुमा पीर पगाड़ा, जो ज़ियाउल हक के बड़े नाक़िद थे, उन्होंने कई मरतबा इस नक्शे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाया जो उस वक्त की यहूदी लॉबी ने तैयार किया था और पाकिस्तान के ख़ात्मे की बातें की थी। उसके बाद वो मसला ख़त्म हो गया, उसको कहीं से कोई आबोदाना नहीं मिल सका, वो अपनी मौत मर गया। 2015 में एक यहूदी थिंक टैंक राल्फ पीटर, ये एक दीवाने नुमाइंदगान में भी शायद रहा है, लेकिन ये एक अमेरिका का एक बदनाम थिंक टैंक है। इसने ना सिर्फ ये एक रिपोर्ट जारी की, बल्कि इसका नक्शा भी जारी किया, और इस नक्शे में पाकिस्तान के 3 हिस्से दिखाए गए थे। एक हिस्सा था पुख्तूनस्तान, एक हिस्सा था बलूचिस्तान और एक हिस्सा था पाकिस्तान, यानी पंजाब और सिंध को मिलाकर। आपको हैरत होगी कि टीटीपी ने जो नक्शा 2023 में जारी किया पाकिस्तान का, उसमें बलूचिस्तान का आधा हिस्सा, यानी राल्फ पीटर्स के नक्शे से थोड़ा सा मुख्तलिफ, क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने ग्रेटर पश्तूनिस्तान में शामिल किया, और आज़ाद कश्मीर को भी इन्होंने पख्तूनिस्तान में शामिल करके दिखाया, और बाकी सिर्फ पंजाब और सिंध। कितने हिस्से बने पाकिस्तान के? 3। एक पाकिस्तान यानी पंजाब और सिंध पर बाकी मांदा अधूरा पाकिस्तान, आधे से भी कम, और दूसरा ग्रेटर पश्तूनिस्तान, तीसरा बलूचिस्तान। 3 हिस्से। और आपको याद है इमरान खान अपनी तकरीरों में क्या कहा करता था कि अगर मेरे मुतालबात ना माने गए तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि राल्फ पीटर्स भी 3 हिस्सों की बात करता है 2015 में, और 2022 और 23 में इमरान खान भी पाकिस्तान के 3 हिस्से होने की बात करता है। ये क्या महज एक इत्तेफाक है? एजेंडा क्या है? एजेंडा ये था इमरान खान का, एजेंडा जो असल था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने से पहले पाकिस्तान की फ़ौज का ख़ात्मा ज़रूरी है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, जो आपको जो बज़ाहिर नज़र आता है एक तज़ाद, वो दूर हो जाएगा। तज़ाद ये है कि आप कहते हैं कि फिर अगर पाकिस्तान को इस तरह करना है तो इमरान खान हुकूमत में क्यों आना चाहता है।
اس کا حکومت میں پھر سے آنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے خاتمے سے پہلے وہ پاکستانی فوج کو ختم کر دے، اس لیے کہ ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے خاتمے کا 2% امکان بھی نہیں ہے، چاہے ٹی ٹی پی جتنا مرضی زور لگا لے، ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی۔ لیکن ایک مفروضے کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے ان کی سازش اور منصوبے کے تحت پاکستان 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ تقریباً جوں کی توں رہتی ہے، یعنی اگر 10 لاکھ ہے تو چلیے 7 لاکھ ہے تو چلیے 2 لاکھ کو نکال دے، 5 لاکھ تو پھر بھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو باقی ماندہ پاکستان بنے گا، پنجاب اور سندھ پر مبنی جو پاکستان بچ جائے گا، اس کی فوج بھی 5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی۔ تو خطرہ تو اسرائیل کو پھر بھی رہے گا۔ اسرائیل کی آنکھوں میں یہ فوج تو کھٹکے گی، اس کے باوجود کھٹکے گی کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے، پنجاب اور سندھ کی حد تک محدود رہ گیا، پھر بھی فوج اور ایٹمی ہتھیار۔ تو اس لیے عمران خان کو حکومت میں ایک مرتبہ حکومت میں لانا ضروری ہے، جو اوریجنل نقشہ ہے اس کے مطابق، تاکہ پاکستانی فوج کا خاتمہ کر دیا جائے، اور وہ اس کا حشر جو ہے وہ لیبیا کی فوج سے بھی چھوٹا، اس کو یعنی لیبیا کی فوج سے بھی برا کر دیا جائے۔ کچھ فوجی ادھر ادھر ہو جائیں، کچھ مارے جائیں، کچھ خانہ جگری میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح ایک چھوٹی سی فوج رہ جائے جو کسی کے لیے تھریٹ نہ بن سکے۔ بھارت کے لیے تو ظاہر ہے ایک وہ ہے ہی مسئلہ، یہ اسرائیل اور امریکہ کی ان لابیوں کی جو خود کو نیو کونس کہتے ہیں اور جن کے ایجنڈے میں عالمی نقشے میں، اور بہرحال جو امریکہ میں اقتدار کی بالکونیوں میں، اقتدار کے غلام گردشوں میں اکثریتی طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ والے نیو کونس جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جن میں یہ شرمین وغیرہ، علم خلیل زاد بھی شامل ہے۔ تو اس لیے پہلے پاکستان کی فوج کا خاتمہ، پھر پاکستان کا خاتمہ، یہ ہے عمران خان کا ایجنڈا، اور اس طرح وہ تضاد دور ہو جاتا ہے۔ تو اب عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے قابل نہیں رہا عمران خان، اور وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ چنانچہ یہ ذمہ داری پھر ان عناصر نے سنبھال لی ہے جو خاص طور پر پختونخوا میں سرگرم عمل ہے، اور جن کے کچھ سیل لازمی بات ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موجود ہوں گے۔ ٹی ٹی پی کے ایک لیڈر نے جب کہا تھا کہ ہمارے گریٹر پشتونستان میں راولپنڈی ڈویژن بھی شامل ہے اور اسلام آباد بھی شامل ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی بھی پنجاب کا حصہ نہیں ہے، جہاں پشتون اثرات ہیں، ٹیکسلا، اٹک، ٹیکسلا اس کے قریب ہے، اٹک کا جو علاقہ ہے وہ پشتون علاقہ ہے، اور وہاں سے پھر یہ پشتون پھیلتے پھیلتے پنڈی میں اتنی بڑی تعداد میں، پنڈی ڈویژن نہ صحیح، پنڈی ضلع صحیح، پنڈی ضلع اور اسلام آباد شہر، وہ کہتے ہیں یہ پٹھانوں کے شہر ہے۔ اس لیے ہم تو ہر پٹھان سندھی کی بات ہی نہیں کرتے پنجابی مہاجر کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب اسلام آباد میں اتنے لاکھ پٹھان ہیں، پشتون ہیں، پنڈی میں اتنے لاکھ پشتون ہیں، اس لیے ہم جو گریٹر پشتونستان بنائیں گے۔ یہ ان کی ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ مولوی مجاہد نے اس کو ڈیلیٹ نہ کروا دیا ہو تو۔ پنڈی اور اسلام آباد سمیت پورا پختونخوا صوبہ، پورا گلگت بلتستان، پورا آزاد کشمیر اور شمالی بلوچستان، یعنی وہ جہاں پشتون بیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سارا علاقہ گریٹر پشتونستان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ہے جناب عمران احمد خان نیازی کا ایجنڈا۔ اس سکہ بند غدار کی شکل جو اب بھی نہیں پہچان سکتے، تو ہم ان کو پھر زومبی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔